الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا صدق الله العظيم میرے دوستوں ساتھیوں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس زمین میں سے مختلف قسم کا اناج، مختلف قسم کی سبزیاں، پھل فروٹ اور اسی طریقے سے مختلف جڑی بوٹیاں جن کو ہم اپنے علاج وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابھی تک دنیا میں آنے والی مختلف چیزیں جن کا تعلق اس زمین کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی چاہت کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں سے متعلق فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں اس زمین میں سے چیزوں کو کھاؤ، اور کون سی چیزیں کھاؤ؟ حلال اور طیب، جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اگر ایمانی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، دین کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں میں ہمارا پورا کا پورا دین منحصر ہو جاتا ہے۔ رزق حلال یعنی حلال چیزوں کو کھاؤ اور حرام سے اجتناب کرو، حرام سے بچو، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اچھا، یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں آج عموماً ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی، اور بدقسمتی سے اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو یہاں ہر شخص دعا بھی کرے گا یا اللہ مجھے حرام رزق سے بچا لے، اور ظاہری اعتبار سے یہ بھی چاہے گا کہ میں حلال اور طیب چیزیں کھاؤں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانچنا نہ چاہتا ہے نہ اس کی خواہش ہے، اور نہ وہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہے۔ ایک نظام چل رہا ہے، ایک دنیا چل رہی ہے، اسی کے اندر وہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ اب اگر میں ایک معمولی سی مثال دوں تو شاید آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ یہاں سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کر ایک مرغی کی دکان پر جا کر مرغی خریدتے ہیں،
مرغی والا عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈرم سا ہوتا ہے عموماً، اور وہ مرغی کی گردن کو پکڑتا ہے اور مرغی پوری کی پوری اس میں لٹکا دیتا ہے، گردن سے پکڑتا ہے اور مرغی لٹک رہی ہوتی ہے، اوپر سے چھری پھیر دیتا ہے۔ ابھی میں اس پر نہیں جا رہا ہوں کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اگر یہ نہیں کرتا یہ تو اور بڑا معاملہ ہے۔ ابھی اس کی حالت جو ہمارا معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہے، اگر صرف ہم اسی چیز کو لے لیں، اب مرغی 2-2.5 کلو کی ہے وزن، اور اس کی گردن سے اس کو پکڑ کر اس کو لٹکایا جاتا ہے تو اس کا وزن نیچے چلا جاتا ہے اور اتنی سی گردن اوپر آ جاتی ہے۔ اگر چھری پھیرتے ہوئے اس کی پوری گردن کٹ گئی تو یہ تو غلط ہو گیا، لیکن بعض دفعہ پوری گردن نہیں کٹتی، عموماً کوشش یہ کی جاتی کہ آدھی کٹے، ظاہری اعتبار سے یہ صحیح ہو گیا۔ اگر آدھی گردن جس طرح وہ 4 حصے 4 جو رگیں ہیں وہ کٹ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذبیحہ صحیح ہو گیا، آپ کا جانور حلال طریقے سے ذبح ہو گیا۔ لیکن جب وہ 2.5 کلو کی یا 2 کلو کی مرغی اٹھاتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے چھری پھیرنے سے پہلے اس کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ چھری پھیرنے سے پہلے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، اور بعض دفعہ وہ صرف خالی چھری ہی پھیر رہا ہوتا ہے اور مرغی پہلے مر چکی ہوتی ہے یا پہلے اس پر پروسیس مرنے کا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مرغی کیا ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ ہمارے جو مرغی بیچنے والے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، یہاں پر آپ یہ علم ہے، بعض لوگوں کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پڑھتا ہے تو شاید وہ بتا بھی نہ سکے۔ ہم اچھے گمان کے مطابق مرغی خرید کر لے آتے ہیں تو بعض مرتبہ ہم حرام چیز خرید کر لے آتے ہیں۔ یا اس مرغی کو اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے، ایک مہینے کے اندر وہ مرغی چھوٹے سے چوزے سے لے کر وہ بڑی ایک مرغی بن جاتی ہے، اس کو کھانا کیا کھلایا جا رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس میں کئی حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی مرغی کے اندر وہ حلال چیز نہیں آ پاتی، یا مرغی کو ذبح کرتا ہے اور نیچے اپنے ڈرم کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر سے دوسری مرغی گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، 5ویں گئی۔ اب سب سے نیچے جو مرغی ہے، ایک مرتبہ جو اس پہ چھری پھیری وہ نیچے گری، اس کے اوپر جب 5-6 مرغیاں اور آ گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس چھری کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوئی، بلکہ کس وجہ سے ہوئی، دب جانے کی وجہ سے، کہ وہ 5-6 اوپر مرغیاں آ جانے کی وجہ سے اس کا دم ٹوٹا، وہ مر گیا۔ تو یہ مرغی بھی حرام ہے، کیونکہ ذبح کرنے کا اصل پروسیس، اصل مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر سے خون نکل آنا، اور شریعت کے اندر یہ چیز جائز بھی نہیں ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی مرغے کے اوپر آپ 2 مرتبہ 2 طرح کی موت واقع کریں۔ ایک تو آپ نے چھری پھیری، اب اسی چھری پھیرنے کی وجہ سے ہی وہ مرنی چاہیے تھی، لیکن پھر کیا ہوا، اس کے اوپر مزید کچھ مرغی آ گئی، اس کے پاس آرڈر زیادہ تھا، وہ کاٹ کے پھینکتا رہا،
اب نیچے والی مرغیاں اوپر آ کر جو مرغیاں گری ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے دم گھٹا وہ مر گئی. تو اب اس پر دو پروسیس ہو گئے اور ایک کی وجہ سے وہ حلال تھی اور دوسری کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی کیونکہ جب دم گھٹا تو پھر اس کا خون نکلنا بند ہو گیا. بعض جگہوں میں اس کا بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے کہ مرغی کو کاٹا جاتا ہے اور مرغی کو اس طریقے سے الٹا لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کی گردن نیچے لٹک رہی ہوتی ہے اور مرغی کو الٹی پڑی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرغی کے اندر کا خون سارا کا سارا باہر نکل جاتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے تو عموماً ہمارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ تو میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم آپ کو دیکھا سامنے دیکھتے ہیں. پھر آگے جو معاملات ہمارے چلتے ہیں جو مشینوں کے ذریعے ہو رہا ہے نظام وہ تو پھر بہت دور ہے. تو جب بھی دینے کے لیے جائے کوشش کریں کہ جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں ان کو تدبیر سکھا دیں کہ مرغی کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا جائے. کیونکہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہ حلال چیز بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی. ایک چیز حلال تو ہوتی ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہو پاتی. اس کی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں. یہی مرغی والا ہے. اس کے پنجرے میں ایک مرغی مر گئی. اس نے اس مرغی کو نکالا اور اپنے اوزار وغیرہ سے اس کی صفائی کرنے لگا اور جس جگہ پر جس کے اوپر رکھ کر وہ گوشت بناتا ہے یا کاٹتا ہے وہاں وہ صفائی کرنے لگا. اب اس مرغی کی تمام چیزیں حرام ہیں. بہت باریک سا مسئلہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کی تمام چیزیں کیا ہیں حرام ہے. وہ جس چھری کے ساتھ اس کو کاٹ رہا ہے وہ چھری کا وہ حصہ جہاں جہاں وہ مرغی لگی ہو گیا ہے وہی حرام ہو گیا جب تک اس کو صاف نہیں کرے. یا حرام نہ بولے تو گندا ہو گیا. جو خون اس مرغی سے نکل رہا ہے وہ بھی گندا ہے. حلال مرغی کا خون گندا نہیں ہوتا لیکن حرام مرغی کا خون گندا ہے. وہ پاکیزہ نہیں ہے. اس کا گوشت وہ بھی جس جگہ کو لگے گا وہ بھی کیا ہے حرام. اس نے ایک حرام مرغی کاٹی اور کاٹ کر پیک ویک کر کے جس کو بھی دینی تھی دینی. اب انہیں اوزار کے ساتھ انہیں جگہ اسی جگہ پر اب دوسری مرغی لے کر آتا ہے تو وہ بھی گندی ہو جائے گی. اب حرام جگہ پر کر رہا ہے تو وہ حلال چیز بھی کیا ہے عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب وہ مرغی پھینکے گا نہیں کیونکہ تعلیم نہیں ہے اس کے پاس. اس کو کیا پتا حلال حرام کیا ہوتا ہے. وہ تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں اس کو پھینک دیتا ہوں تو میرے تو 600-700 روپے 800 روپے کی دیہڑی ختم ہو جائے گی. میرا تو نقصان ہوگا. میں تو سارا دن اتنا کماتا بھی نہیں جتنا نقصان کر بیٹھا. تو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ایسے لوگوں میں. کہ تو میں نے صرف ایک دکان کی ایک مرغی والے کی بات کی ہے. آپ جنرل اسٹور میں چلے جائیں وہاں کس قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں وہ کن اعضاء سے بن کر آ رہی ہیں یہ نہیں پتا ہوتا. وہ رکھتا ہے بعض اوقات وہ حرام چیز بھی رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ کن چیزوں سے بن کر اس کے پاس پہنچی ہے اسے نہیں پتا. وہ آپ کو بھیج دیتا ہے آپ خرید کر لے آتے. اگرچہ ان چیزوں کے خریدنے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے علم میں یہ چیز نہیں لاؤبالی میں خرید. لیکن جو بیچ رہا ہے اس کے لیے نقصان ابتدا کہ کم سے کم اس کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ میری دکان پر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ حلال ہونی چاہیے. اور یہی چیزیں
جب ہمارے بدن میں اترتی ہے، ہمارے جسم میں اترتی ہیں، تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ذائقہ اچھا ہونا چاہیے، ذائقہ بہترین ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی کھائے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی آئے دن آپ واقعات سنتے ہیں، کہیں گدھے مل گئے، کہیں کتے مل گئے، کہیں کچھ اور مل گیا۔ میں تو حلال چیز جو طیب ہے، جو صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے، ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اور جو اس طرح کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ان کی تو بات ہی کرا رہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کے اندر اترتی ہے تو یہ گناہوں کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم لوگ کیا ہے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ عام پیغام دیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی رہنے والے ہیں وہ حلال اور طیب چیزیں کھائیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان، کیونکہ کافر اگر اس دنیا میں رہ رہا ہے غلط چیزیں کھائے گا تو اس کا اثر غلط ظاہر ہوگا۔ پھر یہی وجہ بنتی ہے کہ آگے جا کر دوسروں کا حق بھی کھا لیا جاتا ہے، دوسروں کی زمین بھی غصب کر لی جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیے جاتے ہیں، بہنوں کی وراثت جو ہے اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ پھر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حلال سرٹیفکیشن یا حلال چیزوں پر جو کام کرتے ہیں انہوں نے اس شرائط کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مرغی والے ہیں یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح ذبح کا کام کرتے ہیں، ان کو نماز کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نماز کے پابند نہیں ہے تو یقیناً نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر گناہ بار بار ہوگا۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، یہ گناہ بار بار کرے گا تو اس کا اثر بھی بار بار ظاہر ہوگا۔ جب بار بار ظاہر ہوگا تو اس کی جسم کے اندر بھی وہی کیفیت اترتی جائے گی۔ تو اس وجہ سے کہا جو اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے کہ وہ نمازی بھی ہو۔ نمازی ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی خوف، اللہ رب العزت کا خوف، گناہوں کا ڈر اس کے دل میں آئے گا۔ اگر یہ خوف خدا نہ ہو تو پھر اس کے دل میں یہ بات بھی نہیں آئے گی کہ میں کسی کو حرام چیز کھلا رہا ہوں، میں کسی کو مردار کھلا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے جو کام کرتے ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اتنی تعلیم دے دی جائے کہ ان کی وجہ سے ہم حلال کھانے والے بن جائیں، کہ وہ مرغی جب ذبح کرے تو مرغی لٹکی ہوئی نہ ہو بلکہ اسے کسی جگہ پر رکھ کر ذبح کرے اور اس کے بعد بھلے اس میں ڈال دے۔ لیکن جس وقت یہ چھری چلائی جا رہی ہے اس وقت وہ ایک حلال طریقے سے ذبح ہو۔ یہی معاملہ بکروں سے متعلق بھی ہے، یہی معاملہ دیگر چیزوں سے متعلق بھی ہے۔ ایک مرغی والا ہے جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں کٹتی ہیں، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کا انتظار کرتا ہوگا اور وہی چیزیں پھر ہم کھا لیتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
معاملے کے اندر دودھ کے اندر بعض لوگ کچھ چیزیں شامل کر دیتے ہیں تاکہ دودھ خراب نہ ہو، اور بعض دفعہ وہ حلال ہوتی ہے، بعض دفعہ حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح چیزوں کو پکانے کے لیے بعض دفعہ ایسے کیمیکل کا استعمال کر دیا جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں اور وہ حرام بھی ہوتے ہیں۔ جن چیزوں سے بن کر وہ چیز تیار ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ ایک حلال طریقے سے اور صحیح طیب پاکیزہ چیزیں ہمارے اندر اترے۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں اترے گی تو اس کا اثر ہمارے جسم پر ظاہر ہوگا، ہمارے اعمال پر ظاہر ہوگا۔ ورنہ ہمارے سامنے کوئی گناہ بھی ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، جیسا موجودہ زمانے میں کتنا ہو رہا ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ گانے چل رہے ہیں کوئی غصہ نہیں۔ ایک نمازی پکا نمازی ہے، گانے چل رہے وہاں سے گزر کر وہ خاموشی سے مسجد آ جائے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گانے کی آواز سنتے تھے اپنی دونوں انگلیوں کو زور سے کان کے اندر کانوں کو دبا لیا کرتے تھے اندر، اور ساتھ میں اگر کوئی صحابی ہوتا، کوئی ساتھ میں ہوتا، اس سے پوچھتے کہ بتاؤ گانے کی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جب وہ کہتا کہ نہیں آ رہی تو پھر آپ آج ہم نے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ ہمارا بیٹا بیٹی گھر میں گانے سن رہے سامنے بیٹھے، چل رہا میوزک، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ جسم کے اندر ہم نے حرام چیزیں اتار کے اپنے جسم کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ گناہ سامنے بھی ہو تو کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے شراب پینے والے، ہم ان کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، حالانکہ حرام کام کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، پتہ ہے ہمیں، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس کے اگر معاملات میں جایا جائے، ہر چیز کو دیکھا جائے تو بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو ہر شخص جس لیول پر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک حلال چیز دوسرے تک پہنچائے۔ ایک دکاندار ہے، اس کی دکان سے جو چیز نکل رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ ایک معمولی دکان والا ہے، آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، ایک عام چیز وہ بیچ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی دکان ہے، ٹائر شاپ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایسی دکان جس کا کھانے پینے سے تعلق نہیں، آپ کے کپڑے، آپ کا لباس ہے، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آگے جا رہی ہے تو آپ کے جو آمدنی آ رہی ہے بھی حرام۔ آپ کو پتا ہے یہ چیز میں جو بیچ رہا ہوں اس کو میں اعلیٰ قسم بتا کر بیچ رہا ہوں، لیکن یہ ادنا سے بھی گئی گزری ہے، تو یہ حرام ہو جائے گی آپ کے لیے۔ کہ جو چیز نہیں تھی وہ آپ نے چیز دے دی اور بتایا اچھی چیز، اب وہ آمدنی بھی حرام ہو جائے گی کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کپڑا تھا ہلکا سا لیکن اس کے اندر شائننگ کہیں کسی طریقے سے آ گئی، آپ نے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے بیچ دیا، اور بعد میں پتہ چلا تو وہ تو 200-400 روپے کا بھی سوٹ نہیں تھا جس کو آپ نے ہزاروں میں بیچ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ تو اس کا تعلق صرف حلال سے نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمارے ڈائریکٹ بدن کے اندر جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہم پہنتے ہیں، کچھ چیزیں ہم بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے مسائل کو علماء کرام سے سیکھ کر جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں علماء کرام سے، مفتیان سے پوچھیں کہ میں اس کو کس طریقے سے سیل کر سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، میں اپنے کریانہ اسٹور کے اندر کون سی چیزیں رکھ سکتا ہوں، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی سیلز مین آیا اس سے چیز خرید لی، یہ غلط ہو جائے گا۔
بعض دفعہ وہ چیز ہوتی نظر کچھ اور آ رہی ہے لیکن اجزاء اس کے حرام کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کے بدن پر، آپ کے اندر جو چیز اتر رہی ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حلال چیزیں کھانے والا بنائے تاکہ اس کے اثرات بھی پھر مارکیٹ میں، پھر ہمارے گھروں میں اسی طرح کے نظر آئیں۔ السلام علیکم۔